شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رمضان میں مرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، ہر انسان کو مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان میں مرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے، وہ بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر رمضان میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں وفات پانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس میں ہر انسان کو ہمکنار ہونا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہو جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان تمام مناظر میں سے قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ پیارے دوستوں، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا تو باقی کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر کوئی قبر کی منزل کو طے نہ کر سکے گا تو باقی کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دشوار ہوگا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔
تو پھر کب ہوگی؟ پیارے عزیز دوستوں، ماہ رمضان المبارک مہینے میں انسان کو خوب عبادت کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ پیارے دوستوں، یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ تو دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا، اس کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مارے جائیں گے یعنی کہ مر جائیں گے، ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جو شخص ان 4 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، پر 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 عادتیں ہیں تو ان کو آج ہی سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ تو پیارے دوستوں، 4 لوگ یہ ہیں، دھیان سے سنیے گا اور غور فرمائیے گا۔ نمبر 1، جو شخص اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ دار کے بیچ میں برائیاں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص رشتہ داروں کی اہمیت نہیں سمجھتا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا۔ 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں گے یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، آپ جہاں پر تھے وہیں پر رہیں گے۔ تو ایسی غلطی بالکل بھی نہ کریں، کسی کے آپسی رشتے میں پھوٹ نہ پڑوائیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے، تو اسے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا سا مشکل تو ہے آج کے زمانے میں جو میں بولنے والا ہوں ویسا کرنا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجئے گا، اپنی آخرت کے لیے کوشش کریے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ ان کو اپنی سائڈ سے معاف کر دیجئے۔ وہ معاف کریں یا نہ کریں وہ ان کا کام ہے، پر آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ذرا غور سے فرمائیے گا، بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچنا اس بات پر۔ نمبر 3،
جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، یعنی ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہیں اسے اللہ ناراض ہے، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے، یا ہماری گرل فرینڈ ہم سے بہت پیار کرتی ہے، یا ہمارا بوائے فرینڈ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیارے دوستوں، برا مت مانیے گا، مطلب کی دنیا ہے، جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہم سے اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ 1 منٹ میں اگر بریک اپ ہو جائے تو گالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ماں باپ یہ جا کر معافی مانگیں اور ان کو راضی کر لیجئے، ماں باپ کو راضی کر لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیں۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر نشہ کرتا ہے، اگر اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ نشے کی لت بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور نشے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بگڑنا نہیں ہے، تو آپ کو اس کیٹیگری میں آنا ہے جس کیٹیگری میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادتیں آپ کے اندر ہیں تو خود کو آج ہی سدھار لیجئے۔ پیارے دوستوں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت سے مالا مال کرے اور زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔